تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں حضور جس دن تشریف لائے سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن حضور نے پردہ فرمایا دنیا سے، فرمایا سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی جب مدینہ میں داخل ہوتی ہے، ہر صحابی رسول کی یہ خواہش ہے حضور میرے مہمان بنے اور میں آپ کا میزبان بن جاؤں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ، یہ جس گھر کے آگے بیٹھے گی میں انہی کا مہمان بنوں گا اور وہ میرے میزبان، تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی تفریق نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فلاں کو ترجیح دے دی، حضور نے فلاں کو ترجیح دے دی، ہم نے اتنی بڑی قربانی دی اور ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہی ہے، اور جو لوگ جانوروں کی زبان جانتے ہیں ان کو بلانا بٹھانا جانتے ہیں، اپنی مخصوص زبان میں حضور کی اونٹنی کو بلا رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے اور ہم حضور کے میزبان بن جائیں، یہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ اور اللہ کی شان، جس نے میزبان بننا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی غربت پہ رو رہے ہیں، اور یہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، آج وسعت ہوتی تو میں بھی جا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ سے عرض کرتا کہ آپ میرے مہمان بنیں اور میں آپ کا میزبان بنوں، لیکن غربت کا یہ عالم ہے، اپنے گھر میں کئی دن سے فاقہ، تو حضور کی کیسے مہمان نوازی کریں گے؟ مگر مولا کو جو منظور وہی ہونا تھا۔ اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنی گردن زمین کے اوپر لگا دی، بس سب سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں اٹھے گی۔ ایک صحابی نے زور سے آواز دی، اے ابو ایوب انصاری، تیرے مقدر، تیرا نصیب، حضور تیرے گھر پہ جلوہ فروز ہیں۔ بھاگتے ہوئے دوسری منزل سے اتر کر نیچے آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے قلعے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبر وہاں پر ہے اور وہاں پہ کتبہ لکھا ہوا ہے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نیچے والی منزل کو منتخب فرمایا، لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، اور خود اوپر۔ ایک دن سردی کی رات ہے، رات کو پانی گر گیا، ایک ہی لحاف تھا، ایک ہی گدا تھا، رضائی تھی اوپر لینے کے لیے، میاں بیوی نے جلدی سے اس پانی کو سمیٹا نہیں جا رہا، اپنا گدا اس کے اوپر پھینک دیا، کہیں کوئی قطرہ نیچے نہ چلا جائے اور حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہ ہے احترام رسول۔ اور روضہ رسول پہ جاؤ تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور یہاں آرام فرما ہے، اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں حضور ہو وہاں اونچی بولنے کی، درود و سلام بھی پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور آرام فرما ہے، اور صحابہ حضور کے آرام کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 ماہ تک اس مکان کے اندر قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حصہ لیا، اور پھر اس کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے، ایک ایک کمرہ کھجور کی چھت ہے اور ٹاٹ کا اس کے اوپر پردہ لگا ہوا، اور پھر بعد میں مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے۔ اگر آج وہ حجرے ہوتے تو پتہ چلتا 11.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا جن کے قدموں میں اللہ نے خزانے رکھ دیے، ان کی زندگی کس سادگی سے گزری ہے، پھر پتہ چلتا۔ تو میرے محترم سامعین، یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں وفد لے کر، اور چونکہ ان کی کتابوں میں حضور کا تذکرہ موجود ہے، حضور کے اوصاف موجود ہے، حضور کی شان موجود ہے، اور وہ حضور سے امتحاناً سوال کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، لیکن اندر بغض بڑھتا جا رہا ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی،
اس نفرت کے مارے اسلام قبول نہیں کر رہے، مگر جن کے مقدر میں تھا اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عالم ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، کتاب میں حضور کے اوصاف پڑھے، تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور کو دیکھا تو زبان حال سے کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور سب سے کہا اگر میری بات پہ تمہیں یقین ہے؟ سب نے کہا ہمیں یقین ہے۔ تو سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی کو اختیار فرمایا، مگر وہ یہودی کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ عبداللہ بن سلام بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا باپ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی ہے، ہم تو اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو جن کے مقدر میں تھا اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے 10 سال پھر یہاں پر مدینہ منورہ میں میرے محبوب نے اسلامی ریاست قائم فرمائی، ریاست مدینہ، جس میں غریبوں کے بھی حقوق، امیروں کے بھی حقوق، مسلمانوں کے بھی حقوق، غیر مسلموں کے بھی حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق اس کے اندر۔ اور پھر اسی ریاست مدینہ کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور پھر اسی ریاست مدینہ کو لے کر سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے، سیدنا عثمان غنی آگے بڑھے، سیدنا علی مرتضیٰ آگے بڑھے، حضرات صحابہ کرام آگے بڑھے، اور میرے کملی والے پیغمبر نے جو ریاست مدینہ قائم فرمائی، ایسے تو نہیں فاروق اعظم اعلان کر رہے، پوری سلطنت میں انسان تو دور کی بات ہے، اگر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے عمر اس کا بھی جواب دہ ہے۔ اور یہ اسلام کی بہاریں اس سلطنت میں زکوٰۃ لینے والے ہے ہی نہیں، سارے ہی زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جس کو غریب سمجھ کے دینے جاتے ہیں وہ کہتا جی میرے پاس تو عشر کا مال پڑا ہے، میرے پاس تو خود زکوٰۃ کا مال پڑا ہے، اگر آپ کو کوئی مستحق مل جائے تو یہ میرا بھی مال لے جاؤ اور جا کر اس کو دے دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، فرمایا کہ یہاں پر 22.5 لاکھ مربع میل، ہمارا پاکستان 6 لاکھ مربع میل پہ، اب دیکھو کتنی بڑی سلطنت، فرمایا ساری زکوٰۃ کٹھی کی جائے، اور پوری سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، لہٰذا یہ زکوٰۃ اور عشر کا مال اکٹھا کر کے اسلامی سرحدوں سے باہر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی بہاریں، یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد میرے کملی والے پیغمبر نے رکھی۔ تو میرے محترم سامعین، سن ہجری اور یہ اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عظیم واقعہ ہے جس سے کفر اور اسلام کے درمیان فرق واضح ہوا، جس سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کی شان و شوکت بڑھی۔ فرمایا ہم اسی واقعے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔